اچھا ثاقب بشیر صاحب، ایک تو راؤ صاحب نے ذکر کر دیا یہ 317 وکلاء نے جو خط لکھا ہے، ذرا اس خط کے حوالے سے بتائیے گا یہ کس بارے میں لکھا گیا ہے، پھر ایک 63A کے حوالے سے ایک سوال ہے بنیادی، پھر وہ آپ سے پوچھتا ہوں۔ خط 317 وکلاء نے لکھا ہے، عابد ساکی ہیں، اس کے علاوہ منیر احمد کاکڑ ہیں اور بڑے سینئر وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے جو اس میں شامل ہیں۔ خط لکھنے والوں میں کراچی سے لاہور تک اسلام آباد کے وکلاء بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں جو بنیادی پوائنٹ وہ جو ان کے مخاطب ہیں وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ آپ جو اگر جو آئینی عدالت ممکنہ طور پر بن جاتی ہے تو وہ پی سی او عدالت ہوگی، اس میں بیٹھنے والے ججز پی سی او ہوں گے، آپ جو ہے وہ اس عدالت کا حصہ نہ بنیں اور آپ جو تاریخ کی درست سمجھ جو ہے وہ آپ کھڑے رہیں اور تاریخ آپ کو یاد رکھے گی۔ اور جو پی سی او ہے یہ بنیادی طور پر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ 99 میں جب جنرل پرویز مشرف آئے، جب مارشل لا لگایا تب بھی، اور پھر 2007 میں بھی 3 مئی 2007 میں بھی جب ایمرجنسی لگائی، جب اس وقت کے جو چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب کو کہا کہ آپ ریزائن کریں، انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پی سی او نافذ کیا اور آئین کو معطل کر دیا، اور اس کے بعد کچھ ججز جو ہے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ 99 میں بھی یہی ہوا اور 2007 میں بھی، اور کچھ نے ہٹا لیا، اور پھر اس کے بعد ان ججز کو جو ہے وہ فارغ کیا گیا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے، مطلب یہ جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں پی سی او ججز کو کسی طور پر بھی درست نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ان کا مخاطب یہ ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو یہ پی سی او کے تحت حلف ہوگا اور پی سی او ججز ہی آپ جو ہے وہ تصور ہوں گے، آپ یہ کام جو ہے وہ بالکل نہ کریں۔ بنیادی جو اس میں پوائنٹ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ جو رات کی تحریکی والی بات۔ ایک چیز اچھا اس کو کمپلیٹ کیجئے گا، پھر ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی راؤ صاحب نے ایک ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ مخصوص سچویشن ہوتی ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے 63A کا ووٹ آپ پارٹی ڈسپلن کے خلاف نہیں دے سکتے، وہ سچویشنز کون سی ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اس میں جو لیجسلیشن کی بات کی گئی ہے، جو قانون سازی کی بات کی گئی ہے کہ جو ڈرافٹ ہے وہ رات کی تاریکی میں لایا گیا اور خفیہ طریقے سے ایک جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی تھی۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اسی طرح مطلب ایک مارشل لا نافذ کرنے کا جو ہے پلان لگ رہا تھا کہ ایک طرف جمہوریت بھی ہے اور اس طرح کی جو سچویشن ہے، اور انہوں نے بھی مسترد کیا اس قسم کے جو ڈرافٹ تھا، وہ پہلے والا جو ڈرافٹ تھا، تو اس کا حوالہ بھی اس میں دیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس معاملے کو بھی۔ یہ جو بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک طرف جو باقی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ مختلف سوچ رہے ہیں، وہ حکومت کی جو اعظم وزیر طارر صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے کہیں نہ کہیں لنکس بھی ہیں اور ان کے گروپ کے بھی ہیں، تو اس لیے سپورٹ بھی وہ ان کو کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو ڈرافٹ تھا ترامیم کا، جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، ان کو بھی نہیں دکھایا گیا، مطلب نہ پارلیمنٹیرینز کو دکھایا گیا، نہ وزیروں نے دیکھا، نہ بارز نے دیکھا، نہ سول سوسائٹی، کسی نے دیکھے نہیں۔ خفیہ طریقے سے راتوں رات جو ہے وہ کرانے کا جو بڑا خوفناک قسم کا پلان تھا۔ تو اب جو ہے وہ اب آتے ہیں 63A پر۔ 63A میں جو ہم آئینی ترامیم پہ ہی اگر بات کریں کہ جو پارٹی پالیسی سے ہٹ کر اگر ووٹ کرنا ہے، تو یہ جو بات کل کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے، اس میں ایک دلچسپ فیکٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں 2 ججز ہیں کل کے 5 ممبر میں، ایک جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل۔ یہ وہ مائنورٹی ججز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ، جو ہے وہ آئین نے کہا ہے وہی چلے گا، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو میجورٹی ججز میں ایک منیب اختر ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان، وہ الگ 2 ججز ہیں۔ مطلب آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ کل والے 5 بینچ میں 2 ججز آلریڈی ایک ویو رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ایک بھی شامل ہو گیا تو یہ جو ہے وہ جو 63A کی نظر ثانی جو ہے وہ یہ منظور ہو جائے گی۔ اب باتیں ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ ناکام ہو گیا منصوبہ۔ ان کو کم سے کم 4-5 دفعہ میں نے سنا ہے کہ ہم 63A پہ وہ ختم کروائیں گے، یہ عدالتیں نہیں کر سکتی۔ تو حیران کن معاملہ یہ ہے کہ حکومت
وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ہمیں فلور کراسنگ کا رستہ کھولیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم ترامیم کر لیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس ملک کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہوگا کہ اس طرح فلور کراسنگ کرا کے، اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی اس بڑے کروشل ٹائم پہ یہ کیس لگنا، سپریم کورٹ سے منظوری ہونا، اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ اتنی اہم قسم کی قانون سازی ہونا۔ آخری بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا ڈیسیژن ہے تو یہ بادشاہت اور یہ وہ، تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی کا ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ 8 فروری کو سچویشن یہ تھی کہ جس کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، ان کے جتنے بھی پارلیمنٹری، ایون میں بیرسٹر گوہر کی بات کروں، یہ شیر افضل مروت، آپ لمبی لسٹ نکال لیں، یہ کبھی بھی ایم این اے نہیں بن سکتے تھے، یہ جسٹ پی ٹی آئی کے نام پر جو ہے وہ ایم این ایز بنے ہیں، یہ گراؤنڈ پہ جو حقائق ہیں وہ ہیں۔ تو اس سچویشن میں جب آپ یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اتنی اہم قانون سازی ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دیں اور فلور کراسنگ کر کے آپ جو مرضی کرتے رہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا امیج نہیں جائے گا کہ آپ فلور کراسنگ کے لیے یہ سارا کرائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی منظرنامے میں اچھا امیج وہ نہیں یہی جائے گا؟ سینیریو ہے کہ نظر ثانی اگر منظور ہوگی تو پھر فلور کراسنگ کے ذریعے آئینی ترامیم کا رستہ بھی کھل سکتا ہے۔ طویل عرصے سے جو موقف ایک آپ کے ملک کا ہوتا ہے وہ آپ سامنے بھی رکھ دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دورہ کیسا رہا؟ اور پھر جو ملاقاتیں خاص طور پر سائیڈ لائن پہ ہوئی، بل گیٹس سے ہوئی اور دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ہوئیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں نجم و ثاقب صاحب نے اور راؤ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ میں جو کمیونٹی انٹریکشن ہے اس پہ بات کروں گا، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، انڈین بھی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور ابھی بھی مودی جب گئے امریکہ میں، وہاں پہ ان کا بہت بڑے پیمانے پہ جو کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، تو اس کو اب بدقسمتی کہیں یا جو بھی کہیں، ایسے لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں جو میجارٹی ہے، اکثریت ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے جب بھی جو پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب پرائم منسٹر وہاں پہ تھے تو اس کے باہر پی ٹی آئی نے کوئی احتجاج کا بھی کیا ہوا تھا، تو پھر کمیونٹی انٹریکشن اس وجہ سے بھی نہیں کیا جاتا، تو وہاں پہ کوئی ایسا سچویشن بن گئی کہ ان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ تو میرے خیال میں یہ جو بدقسمتی ہے، وگرنہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب ہیں، ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ ہماری ہی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ عزت اور ان کو وہ جو ہے وہ توقیر ملنی چاہیے۔ اور خاص طور پر انٹریکشن کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مختلف شعبوں میں، اب مودی کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو یہ مختلف سی ای اوز ہیں، مختلف جو کمپنیز ہیں، ایکس ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے، اس پہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے سارے وہ اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جتنے بھی وہاں مختلف شعبوں میں اس طرح کے ہیڈز ہیں، کہیں نہ کہیں پاکستانی بھی ہوں گے، ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ ان کی کوئی انٹریکشن ہو، میٹنگ ہو، چیزیں جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کی جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے گورنمنٹ یا وزیر اعظم کوئی بات کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا جسچر ہوتا، یا اس میں کم سے کم سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو بھی، کہ اگر پرائم منسٹر گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایک دائرے کے اندر رہ کر ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی مس بیہیو کر دے گا۔ تو یہ میں نے ایک تبدیلی دیکھی ہے، جو مودی اور پاکستانی جب پرائم منسٹر جاتا ہے، تو عمران خان صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑا انٹریکشن کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب گئے 2022 میں، 23 میں کاکڑ صاحب تھے، اور ابھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ایسا کوئی انٹریکشن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یقینی طور پر جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ یہ کوئی امریکہ کا دورہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ جنرل اسمبلی اجلاس میں جانا اور وہاں کی ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن اسی دورے میں اگر بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو دیکھا جائے تو ان کے دو طرفہ جو ہے وہ تعلقات یا ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، جو امریکی صدر ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، یا مودی کی بھی ہوئی ہے، یقینی طور پر پہلے انہوں نے ارینج کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان کی جو جب عمران خان صاحب تھے ان پر 4 سال یہ تھا، تنقید بھی ہوتی رہی کہ وہ انتظار کرتے رہے، فون نہیں آیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، جو رجیم ہے، پی ڈی ایم حکومت کہیں، نون لیگ کہیں، جس کو بھی کہیں، تیسرا پرائم منسٹر ہے، پہلے شہباز شریف صاحب تھے، کاکڑ صاحب تھے، پھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں، کوئی کال نہیں آئی۔
جو یہ ہوا ہے شائعے پہ جو تصویر بنی ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ 40 سیکنڈ کی تھی، اور کیونکہ وہاں سربراہان مملکت آئے ہوتے ہیں اور وہ شائعہ دیا ہوتا ہے تو سارے آئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو اس قسم کی تصویر بنانا یا اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی امریکہ کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں کوئی چیز آگے نہیں بڑھی، لیکن پاک بنگلہ دیش تعلقات کے تناظر میں ایک چیز ہے کہ ان کے ساتھ جو دو طرفہ جو ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تعلقات شاید کیونکہ حسینہ واجد کے دور میں پچھلے 15 سال سے جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ، بہت زیادہ ایشوز تھے، تو اب ان میں ہو سکتا ہے کہ مثبت تبدیلی آئے، کیونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، شاید آنے والے دنوں میں کچھ وہ بہتری آئے۔ ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا جس طرح ایک ایگزامپل ابھی راؤ صاحب نے دی کہ اسلام آباد کے اندر وہ اس طرح جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اس لیفٹ اوور کے لیے کیا پاکستان میں ایسی تنظیمیں کوئی کام کر رہی ہیں؟ دوسرا یہ بڑا ہی اخلاقی ایک پہلو ہے جس میں یہ نشاندہی تو کی جاتی ہے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ایک تو مختلف نجی تنظیمیں ہیں لیکن بہت کم ہیں، مطلب اس قسم کا رواج رجحان گیا نہیں ہے۔ پنجاب میں جو 2019 میں ایک جو ہے وہ قانون سازی کی گئی تھی، اس پہ فوڈ سیکورٹی جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کی قانون سازی تو نہیں اس کو کہیں گے، فوڈ اتھارٹی جو ہے اس نے کوشش کی تھی کہ جو ریسٹورنٹس ہیں یا میرج ہالز ہیں یا دوسرے، ان کو انگیج کر کے ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایسا کوئی میکانزم بنایا جائے کہ جو کھانا بچ جائے وہ ضائع نہ ہو، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہو تاکہ اس کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے، پیک کیا جا سکے اور وہ خراب بھی نہ ہو اور مستحق لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ کوشش ہوئی تھی، لیکن باقی کراچی میں یا بڑے شہروں میں بہت محدود پیمانے پر یہ ابھی تک اتنا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو یو این کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں ایک چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جاپان اور برطانیہ کی مثال دی گئی ہے کہ جہاں پہ 18% اور 31% اس میں کمی لائی گئی ہے، وہاں جو طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں۔ دیہی علاقوں کے حوالے سے یا شہری علاقوں میں یہ تھوڑا سا مختلف رجحان ہے۔ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر اس کو اگر جو ہے وہ یہ کھانا بازوں کا ضائع بھی ہوتا ہے، بچ جاتا ہے